خوش آمدید۔ باب چہارم، اخلاق و آداب، سچ کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نیک صفات اپنانے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک سچ ہے۔ سچ بولنے سے مراد ہے کہ انسان جو بات جیسی ہو اسی طرح بیان کرے اور غلط بات کرنے سے گریز کرے۔ اسلام میں سچائی کی اس قدر اہمیت ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ نہ صرف سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سچ بولنے والوں کے لیے انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو مقرر کر دیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی سچائی کی اہمیت پر زور دیا ہے اور ہر مسلمان کو اسے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود بھی سچائی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سچائی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فرمان نبوی۔ حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ نہ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ سچ کے فوائد۔ سچ بولنے سے انسان کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سچ بولنے والے کو معاشرے میں عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ سچ معاشرے میں امن و سکون قائم کرتا ہے۔ سچ انسان کو بہت سی برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ معاشرے کے امن و سکون اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد سچ پر ہے۔ سچ اسلامی معاشرے کا بنیادی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ سچ بولنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے نہ صرف انسان کو اس کا اجر ملتا ہے بلکہ اس سے انسان کی زندگی پر بھی کئی اچھے اثرات ہوتے ہیں، جبکہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، بلکہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ جھوٹا انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے۔ جھوٹا شخص دنیا میں ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور سچائی کا ساتھ دیں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رضا ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ یہ اس کی مشق صفحہ نمبر 55 پہ۔ گفتگو کے آداب۔ خوش کلامی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے ادب و احترام اور اچھے انداز سے گفتگو کرنا، یہ اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نہایت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گفتگو فرماتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی باتیں نہایت توجہ سے سنتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کو دین اسلام کی طرف مائل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ نرم آواز میں گفتگو فرماتے اور آہستہ آہستہ بولتے تھے۔ بات کو سمجھانے کی جہاں ضرورت ہوتی تو وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 3 بار دہراتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گفتگو ایسی صاف اور واضح ہوتی تھی کہ جسے ہر سننے والا سمجھ لیا کرتا تھا۔ گفتگو کے آداب۔ ہمیشہ اچھی بات کی جائے، نرمی سے بات کی جائے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، دوران گفتگو دوسری کی بات نہ کاٹی جائے، غیبت، چغلخوری اور گالم گلوچ وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ گفتگو میں بڑوں کے احترام اور ادب کا خیال کیا جائے، برے القاب و الفاظ سے اجتناب کیا جائے۔ نرم کلامی کے فوائد۔ نرم کلامی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نرم کلامی کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ خوش کلامی اور نرم کلامی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نرم کلام انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ خوش کلامی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات کریں، کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کریں۔
इससे معاشرے میں امن و سکون بڑھے گا اور لڑائی جھگڑے کم ہو جائیں گے۔ فرمان الہی: اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور اعزا دے کر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مسلمان نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بد زبانی اور فحش کلامی کرتا ہے۔ مشرق صفحہ نمبر 60 پر بھی مشرق ہے۔ باب پنجم: حسن معاملات و معاشرت، بامی تعلقات۔ حقوق العباد: حقوق العباد کے معنی ہیں بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد میں والدین، اساتذہ، بہن بھائی اور رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ساتھیوں کے حقوق شامل ہیں۔ دین اسلام بامی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں اچھی تعلقات رکھنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ والدین اور اساتذہ سے حسن سلوک: والدین کے حقوق کو اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو قرآن مجید میں اپنے حقوق کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ سورۃ النساء آیت 36۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم: اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ والدین کی اولاد پر بے شمار احسانات ہوتے ہیں۔ والدین اولاد کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اولاد پر یہ فرض کر رکھا ہے کہ وہ والدین کا بھی خیال رکھیں، ان کا ادب کریں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ اولاد پر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ اسی طرح اساتذہ کو بھی اسلام میں نہایت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ استاد قرآن باپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ماں باپ کی طرح اساتذہ بھی ہماری تربیت کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ شاگرد تعلیم سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب اپنے استاد کی دل سے عزت کرتے ہوں۔ طلبہ پر استاد کی بات خاموشی سے سننا اور ان کا حکم ماننا لازم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اساتذہ کا احترام کریں اور ان کی باتوں پر عمل کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم: جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کے حقوق کو نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک: بہن بھائی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے کام میں مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اگر ہر بہن بھائی دوسرے کا خیال رکھیں تو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بڑے بہن بھائیوں کی عزت کرنی چاہیے، چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رشتہ داروں کی بھی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اسلام نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داروں کے بہت سے حقوق ہیں، جیسے کہ مصیبت کے وقت ان کے کام آنا، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنا، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنا، خوشی اور غمی میں ان کا ساتھ دینا۔ پڑوسیوں اور ساتھیوں سے حسن سلوک: اسلام نے ہمیں پڑوسیوں اور ساتھیوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر پڑوسی قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے: مومن وہ ہے جو پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ہمیں ایسے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے پڑوسیوں اور ساتھیوں کو تکلیف ہو، جیسے کہ ان کے آرام کے وقت ان کے گھر جانا یا اپنے گھر پر شور مچا کر پڑوسیوں کو تنگ کرنا وغیرہ۔ اسلام میں ہمیں ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق و محبت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستوں کا حق ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے، ان کے راز کی حفاظت کی جائے اور انہیں صحیح مشورہ دیا جائے۔ ہمیں دوستوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی اجازت کے بغیر ان کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم: معاشرے کے تمام افراد، امیر غریب، چھوٹے بڑے اور جسمانی اور ذہنی کمی کا شکار افراد سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے معاشرے میں تمام لوگوں کا احترام کریں اور اچھا سلوک کریں۔ خواتین کا احترام: اسلام میں عورت کی اہمیت اور مقام کے بارے میں واضح احکام موجود ہیں۔ عورت کو جتنی عزت، رتبہ اور مقام اسلام میں حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں مساوی حقوق دیے، مثلاً عزت و احترام کا حق، وراثت میں حصہ، تعلیم و تربیت کا حق وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عورت کو بحیثیت ماں سب سے زیادہ
حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس سے ہمارے آپس کے تعلقات اچھے رہیں گے اور آپس میں پیار محبت بڑھے گی، جس سے ہمارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن جائے گا۔ باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں اور عراق کا دارالحکومت تھا۔ اور کے لوگ بتوں کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس دور میں عراق پر ایک ظالم اور سرکش بادشاہ نمرود کی حکمرانی تھی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ علیہ السلام نے شہر کے ایک بت خانے میں داخل ہو کر بڑے بت کے علاوہ باقی تمام بت توڑ دیے اور ہتھوڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، ابراہیم کے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ان بتوں سے کچھ نہیں پوچھ لیتے کہ ان کو کس نے توڑا؟ سب نے سر جھکا دیا اور کہنے لگے، ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایسی ہستیوں کو خدا بنا رکھا جو تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتی۔ لوگ شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ کے حکم پر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام عراق سے ہجرت فرما کر فلسطین پہنچ گئے۔ فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی۔ آپ علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے۔ یوں آپ علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، جن کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا اور ان کی والدہ کا نام سارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان دونوں بیٹوں کے ذریعے سے برکت دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عرب کے ایک ایسے علاقے میں آباد کیا جہاں پر نہ پانی تھا اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ماں بیٹے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا اور کھانے پینے کا سامان بھی دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوام میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ وہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تعمیر کیا۔ آج پوری دنیا سے لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، البتہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئی۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی پیش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا احترام کریں اور ان کی ہر بات مانیں، جیسے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ مشق یہ ہمارے پاس آخری سبق ہے، باب افتم، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔
یہ ہوگی کتاب مکمل۔